ہمارا خیال اپنا اپنا. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم بہت زبردست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. آئی ایم ماوش رضوی, سرونگ ایز ٹرینر اینڈ ہیڈ ESF ایٹ صدرن ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر. اور آج کا جو یہ شو ہے اگورا کے نام سے, خیال اپنا اپنا کے ساتھ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ISP اسٹوڈیو سے آپ سب کے اس شام کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے. اور آج کے جو ہمارے پاس دو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی اچھا ہے. کہنے کو تو وہ عام سی بات ہے, لیکن اگر وہ مل جائے زندگی میں تو کیا ہی بات ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سائنس آف ہیپینس, اور آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں, ایکسپرٹس موجود ہیں جو اس بات پہ بات کریں گے. ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن پھر بھی دو باتیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ جو آج ہمارے پہلے گیسٹ ہیں, ہی از ٹرینر اینڈ انٹرپرینور بائی پروفیشن, اور لائف کوچ بھی ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں انہوں نے بہت اہم اور پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. میں بغیر کسی بریک کے آپ سب کو لے کے جانا چاہوں گی اپنے پہلے گیسٹ کی طرف, ارسلان جاوید صاحب. نیکسٹ گیسٹ جو کہ بہترین پرسنالٹی کے مالک ہیں, ان کو دیکھ کے ہی ایسے پلیزنٹ سی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے, اور ان کے اندر سے جو پازیٹیو وائبس ہر وقت آتی رہتی ہیں نا, وہ ان کی پرسنالٹی کو بہت بہترین بنائے ہوئے ہیں. اور شاید اللہ کا خاص کرم بھی ہے ان کے اوپر. میاں محمود صاحب یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ بہت اچھے کرتے ہیں. ان کی جو اسپیشلٹی ہے دیٹ از کہ یہ ہی از اے ویری گڈ کاؤنسلر. آپ کو کوئی پریشانی ہے, خوشی ہے, آپ نے کسی چیز کا کوئی ڈیسیجن لینا ہے, تو ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور اور جو ایک سینس اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بہت اچھی ہے. میں اس کو وہ کہوں گی کہ وہ جو ایک چھٹی حص ہوتی ہے نا لوگوں کی, وہ کچھ لوگوں کے پاس بہت اچھی ہوتی ہے. تو ان کچھ لوگوں میں سے ایک میاں محمود صاحب بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سیدہ ماوش رضوی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھے سے مجھے بیان کر دیا, اتنا اچھا ہوں نہیں میں جتنا آپ نے کہہ دیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ نے بلایا آج کے اس شو میں, بہت شکریہ. اچھا میاں صاحب کیسے مزاج؟ آل دا ٹائم بہت زبردست, ہر وقت فٹ, زبردست, اور فیلنگ ویری گڈ. کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں؟ دیکھیں آج یہ جو ہے سچویشن, سیکنڈ ویو آف کرونا, اور ہم ایک ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ فیز سے گزر رہے ہیں. تو ہاؤ آر یو ڈیلنگ ود دس سچویشن؟ میم ایکچولی بات یہ ہے کہ جو بھی سچویشن ہو, جیسے بھی حالات ہوں, کیسے بھی معاملات ہوں, ہمیں اپنے آپ کو بہترین رکھنا ہے. چیزیں تو چیلنجنگ ہیں, کووڈ سے ہم لوگ خبریں سنتے ہیں, ڈرایا جا رہا ہے, خوفزدہ کیا جا رہا ہے, اور صورتحال ہے بھی ایسے, گھروں سے نہ نکلیں, ماسک پہنیں اور یہ سب کریں. لیکن بات پتہ کیا ہے کہ خوفزدہ نہیں ہوں, احتیاط کریں, اپنی زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں, احتیاط کریں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پریشان ہو کر بیٹھ جائیں اور بالکل ہی ہم لوگ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اور اس سٹریس میں چلے جائیں جس کا ہم لوگوں نے بچوں میں دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بہت زیادہ. لیکن ایسا نہیں ہے, بہت ریلیکس رہیں, اپنا احتیاط کریں اور اپنے آپ کو چل رکھیں, خوش رکھیں. اور سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے ماوش, وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے نا, تو ہم لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں آئے گی. جب اپنا تعلق ہم اللہ سے قائم کر لیتے ہیں نا, اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اور اس وقت ہمیں تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے, پیس آ جاتا ہے, اور وہ فیل آتی ہے. تو میں اپنے معاملات کو کم از کم ایسے ضرور کرتا ہوں, اور اپنے بچوں کو ضرور بتاتا ہوں کہ یار شفٹ کرو. اور یہ میاں صاحب کی جو ایک بہترین اور خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ بہت ہی اچھی بات ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی بھی آپ کا پریشانی ہے, خوشی ہے, کچھ بھی ہے, تو ایک بات جو ان کے ٹاپ آف دا مائنڈ ہوتی ہیں اور یہ ہر ایک کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہترین بنائیں. تو یس, دس از دا سلیوشن آف ایوری پرابلم, نو ڈاؤٹ. تو یس, اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, تو احتیاط مگر لازم. چلیں گے اپنے پہلے سوال کی جانب جو کہ میرا ہے ارسلان صاحب سے. ارسلان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو
क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए क्या हैप्पीनेस की कितनी इम्पोर्टेंस है, और अगर है तो हमने उसको किस तरह से इनकलकेट करना है अपनी ज़िंदगियों में? महाविश, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस समझना ज़रूरी है. हैप्पीनेस इज़ नॉट बाइंग फैंसी थिंग्स. हैप्पीनेस इज़ नॉट सेटिंग गोल्स एंड रनिंग आफ्टर देम. हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली कंटेंटमेंट. वो जो एक सुकून की, एक कुछ हासिल कर लेने की एक तसल्ली है, दैट इज़ एक्चुअली हैप्पीनेस. हैप्पीनेस जो है उसको हमें महसूस हम तभी करते हैं जब हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को उस तरह से डेवलप करते हैं कि दिस इज़ व्हाट मेक्स मी हैप्पी. मतलब दुनिया की लातादाद चीज़ें हमें दे दी जाएं, लेकिन अगर हम अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको ऐसा ना रखें कि हमें उससे खुशी महसूस हो रही है, तो हम कभी खुश नहीं होंगे. मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि कभी कभी हम बहुत फैंसी चीज़ें जो हैं उनको हासिल करने के लिए भाग रहे होते हैं. अरसलान साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे. अब हो गया है वक्त एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइएगा. अगोरा ख्याल अपना अपना में हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. In the age we live, knowledge is power, and education is the training to acquire it. Enter Institute of Southern Punjab Multan, where freedom, empowerment, creativity, and innovation form the cornerstone of the future. वेलकम बैक टू अगोरा ख्याल अपना अपना. हम गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से हमने तोड़ा था वहीं से जारी रखेंगे. अरसलान साहब हमें ये बता रहे थे कि खुशी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खुशी का क्या रोल है. यस अरसलान साहब. तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम अपनी खुशी चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं. मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कई दफ़ा कुछ लोगों को कोई चीज़ मिल रही होती है तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, और कभी कभी उनके पास से वो चीज़ जा रही होती है तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक नई गाड़ी लेते हैं, तो बड़ी गाड़ी लेते हैं तो हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमने बड़ी गाड़ी ले ली. लेकिन जब वो फ्यूल ज़्यादा खाना शुरू कर देती है, हम कहते हैं यार ये तो सरदर्दी बन गई है, चलो अब इसको बेच दें. तो जब बेच देते हैं हम बड़े खुश होते हैं, यार महंगी गाड़ी थी, पेट्रोल बहुत खा रही थी, अब सुकून हो गया. तो खुशी तो कहीं से भी आ सकती है. द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन फाइंडिंग हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है. गोलगप्पे खा के, दही बल्ले खा के, गोलगप्पे खा के, दही बल्ले खा के, वालिदैन के साथ वक्त बिता के. अपने पेरेंट्स को अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं समझते. हाँ, दुआएं लेने के लिए हम ज़रूर अपने वालिदैन को याद रखते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हम अपनी खुशी अपने वालिदैन के साथ बांटें, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि हम कई दफ़ा पीछे रह जाते हैं. अपने वालिदैन के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, उनकी बातें सुनें, उनके साथ थोड़ा सा फ़न करें, और फिर देखें आपको कैसी खुशी मिलती है. कंटेंटमेंट, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट हैप्पियर. फिर उसके बाद आप कहीं बाहर जाते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए. जब ग्रैटिट्यूड टू, ग्रैटिट्यूड, ऑफ कोर्स कंटेंटमेंट कम्स विद ग्रैटिट्यूड, बट whenever we are doing something, हमें उसके अंदर प्लेजर सीख करना चाहिए. मतलब आप कभी घास पे बैठे हैं और घास के अंदर हाथ फेरें, क्या फीलिंग आती है, द फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, उससे भी खुशी होती है. आप यकीन माने आपके गूज़बम्प्स महसूस होंगे. आप कभी घास में हाथ फेर के देखिए, किसी पेट को प्यार कीजिए, आपको खुशी महसूस होगी. ठीक है, किसी की मदद करें, यस, यू विल फील हैप्पी, हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड अस. ऑल वी हैव टू डू is look around you with open eyes. हम वो सुमुन बुकमुन उम्युन वाला situation है. We have closed eyes, closed ears, closed mouths, and we do not focus on
the important things are life. What we have to do, we have to seek the things that make us feel happy. اچھا آپ نے جو یہ بات کی کہ ہم شاید مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ریس لگی ہوئی ہے, اس ریس کو کٹ کرنے کے لیے ہم زندگی میں تھوڑا ٹھہر جائیں, بریک لے لیں, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بیکاز یو ڈو ٹریولنگ الاٹ, تو آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, آپ وہ ٹریولنگ سے بھی ریلیٹڈ یا ایکسرسائز یا کوئی چیز جو بریک لینے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں سکون کرنے کے لیے کہ ہاں میں یہاں سے نکل کے ایک جگہ پہ جانا؟ ویل ماوش, جب بھی لائف بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کلاسٹروفوبیک مجھے فیل کرانے شروع ہوتی ہے, تو میں باہر نکل جاتا ہوں, ناردرن ایریاز میں چلا جاتا ہوں. میں اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں مجھے پہاڑ بلا رہے ہیں, مجھے جانے دو. آئی ایم اے بگ فین آف ماؤنٹینس. مجھے پہاڑوں میں جانا, وہاں پہ بالکل سکون ہوتا ہے. آپ کبھی ہل اسٹیشنز پہ جائیں جہاں پہ لوگ نہیں ہیں زیادہ, آپ محسوس کریں گے وہاں ایک عجیب سا ایک بہت سیٹسفائنگ سائلنس ہوتا ہے, اور اس سیٹسفائنگ سائلنس میں جو پیس ملتا ہے, جو ہیپینس ملتی ہے, میں اس کو بیان الفاظ میں کر ہی نہیں سکتا. تو لیکن ایک بات یہ ہے, ہیپینس کمز وین یو ڈو تھنگز دیٹ یو لو. دیکھیں کئی دفعہ ہم اپنی جو فیلنگز ہوتے ہیں ان کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں اس وقت کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو جائیں اور کھا لیں. مطلب ڈونٹ میک اے فس آف اٹ, ٹھیک ہے, کچھ بھی کرنے کا دل ہے اس کو ضرور کریں. ڈونٹ میک اٹ کمپلیکیٹڈ. ہاں, ڈونٹ میک اٹ کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈونٹ اوور تھنک. اوور تھنکنگ سے ہیپینس کا جتنا بڑا غرق ہوتا ہے, ڈپریشن اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ کریں, اپنا جو دل کرے وہ کریں, آپ کو خوشی ملنی شروع ہو جائے گی اینڈ یو ول فیل گریٹ. صحیح, بہت اچھے سے ارسلان صاحب نے بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ جو خوشیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ہمیں بہت بڑا کام کر کے یا بہت بڑی اچیومنٹ کے بعد خوشی حاصل نہیں ہوتی, ہم خوشیاں کہیں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سکون اپنے اندر پیدا کریں. اپنے اندر جو سکون پیدا کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ, ماحول, سب کچھ آپ کو اچھا لگے گا اور خوبصورت لگے گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ناؤ موو ٹوورڈز آور نیکسٹ کوشچن, اور میاں محمود صاحب سے ہمارا دوسرا سوال ہے. مجھے یہ سوال کرنے سے پہلے وہ گانا یاد آ گیا, میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن, آج بیٹھے بٹھائے یوں یاد آ گئے. تو میاں صاحب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جب ہم اپنا بھی بچپن دیکھتے ہیں یا ہم اب بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, تو ان کی زندگیوں میں خوف نہیں ہے؟ گرنے کا خوف, آگ سے جل جانے کا خوف, چوٹ لگ جانے کا خوف, اور ہر چیز میں, ہر سٹیپ میں, ہر شرارت میں, ہر ان کے موو میں خوشی ہے. اب یہ اس کی کیا سائنس ہے کہ ہم جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں یا سمجھدار ہوتے جاتے ہیں, چیزوں کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھنا شروع کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہماری زندگیوں سے خوشی کا ایلیمنٹ کم ہوتا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نہ بول رہی ہوں یا میں جو بات کر رہی ہوں وہ ٹھیک نہ ہو. آپ کا اس میں کیا خیال ہے کہ ہم نے کیا چیز ہے جو بچپن سے اٹھانی ہے اپنی زندگیوں میں, تاکہ ہم وہ جو ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہم ڈسٹرب ہو کے اپنے آپ کو, جیسے مجھے کسی انسان سے مسئلہ ہے یا کسی جگہ سے مسئلہ ہے یا کسی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ٹریگر کرتی ہے, تو وہ کیا چیزیں ہیں جس کو ہم ختم کریں اپنی زندگیوں سے, اور کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ جو ہمیں اپنے بچپن کا اپنی زندگیوں میں تا حیات رکھیں؟ ماوش بہت اچھا سوال ہے, ٹاپک بھی بہت اچھا ہے, اس سے ریلیونٹ بڑی اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں. بچوں سے جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہم اپنے بتا دیں کہ بچپن میں جب ہم لوگ اس بچپنے کو, جب ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا اور ہم لوگ اس کو ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی انجوائے کرنا ہے, اس کو بھی. اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے, کسی چیز کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہے. چھن گئی تو کیا ہوا یہ لی. ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم لوگ بہلانا بڑا آسان ہے بچوں کو, یعنی کہ بچوں کو کسی بھی چیز پر بہلایا جا سکتا ہے, ٹافی پہ, کسی ٹافی پہ, یعنی کہ بچے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے وہ جو بات ابھی ارسلان کر رہے تھے کہ میٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں, آپ نے بات کی کہ ہم لوگ میٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں بڑی سے بڑی چیزوں کی اس ریسسٹ میں ہم دوڑ میں شامل ہو گئے کہ اب یہ چاہیے, اب یہ چاہیے,
اچھا وہ جو چاہیے ہوتا ہے وہ معمولی ٹائم کے لیے ہوتا ہے, اس کی جو ایک بس وہ حاصل کر لینے تک کی جو ایک سیٹسفیکشن ہے وہ ہے کہ حاصل جب تک نہیں ہوا تب تک بے چینی ہے, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, ہم اس میں چل رہے ہیں, اور جب وہ حاصل کر لی پھر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, اور اگلے سٹیپ کی طرف. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز جو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم لوگ وہ اب کہہ لیں کہ ہم اپنا آگے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ کچھ بھی کر کے. بچوں میں یہ چیز نہیں ہے, وہ ملنگ ماحول, بچے خوش آل دا ٹائم کہ ہم لوگ جب سوچتے تھے بچپن میں کہ یار بچپن میں تو نہیں, بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں خوشیاں مل جائیں گی, بڑے ہو جائیں گے تو یار یہ کیا ہے یار, آل ٹائم ہمیں پڑھنا بھی پڑ رہا ہوتا ہے, ہمیں یہ بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, بڑے ہو رہے کی کتنے مزے ہیں, کتنی موجیں ہیں بڑے ہونے کی, بڑے ہو جائیں گے دیکھو کچھ کہتے نہیں, جب مرضی چلے جائیں, جب مرضی آئیں. لیکن چیلنجز دیکھیں بڑوں کو کتنے, رسپانسبلٹی ہے زیادہ, کس قدر چیلنجز ہیں. جو آج ہمارے وہ بچے ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں, جن کو وہ چھوٹے بچے ایڈمائر کر رہے ہوتے تھے, وہ اس کو ایک رول ماڈل بنا رہے ہوتے تھے کہ بچے دیکھو یار حضرت بڑے بھائی یونیورسٹی جا رہے ہیں, اور واو یار اماں پیسے بھی دے رہی ہیں, ابا بھی گاڑی کی چابی دے رہے ہیں, یار بیٹا یونیورسٹی جا رہا ہے, بیٹی جا رہی ہے, چلو اوکے. اچھا ان لوگوں نے کیا آگے جا کے چیلنجز, ان لوگوں کے کیا, ہم جب اس کو دیکھیں کہ ہر لائف میں ہر جگہ پر چیلنجز ہیں. انر پیس کو آپ رکھیں, ہمارا اندر کیا ہے, سکون یہاں پر ہے. بچوں کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے, وہ اپنا کام انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے آپ کا کھانے کو وہ کھائیں, جو کرنے کو چاہ رہا ہے وہ کریں, سٹریس نہیں لیں کہ یہ نہیں کرنے کو چاہ رہا تو نہیں کریں. جی بالکل صحیح بات کی میاں صاحب نے کہ ہمارے جو بچپن کے دن ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ٹیون. اگورا, خیال اپنا اپنا. کھلتے رنگوں اور خوشگوار احساس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ہر ہفتے. آپ کی صبح کو خوبصورت بنانے آ رہے ہیں آپ کے میزبان وارث سیال, ماوش رضوی اور سمیر بچا, آئی ایس پی اسٹوڈیو سے بہترین مارننگ شو گڈ مارننگ آئی ایس پی کے سنگ بکھیرنے آپ سب کی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ. Now all you need to do is tune ISP Studio. Stop yawning, start smiling. Sparkle your teeth, twinkle your eyes. شیک یور باڈی, موو یور ہیڈ, And don't forget to watch Good Morning ISP. مسکراتے رہیے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آئی ایس پی اسٹوڈیو. کیونکہ یہ صبح ہماری ہے. ویلکم بیک ٹو آئی ایس پی اسٹوڈیو. پروگرام ہے اگورا, خیال اپنا اپنا کے ساتھ. ہمارے پاس موجود ہیں دو گیسٹ بہت ہی بہترین, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. تو میں بڑھوں گی ارسلان صاحب کی جانب, اور ہمارا اگلا سوال یہ ہے. ارسلان صاحب, دیکھنے میں یہ آیا ہے کچھ لوگ, بلکہ کچھ نہیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ڈے کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ود دا ٹیگ آف گڈ ڈے اور بیڈ ڈے. مطلب منڈے ہے, نارملی منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اٹس بیڈ ڈے کیونکہ آفیسز جانا ہوتا ہے, اسکول جانا ہوتا ہے, اینڈ سیٹرڈے اینڈ سنڈے, اور سنڈے کی جو ایوننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیڈ فیز میں جا رہی ہوتی ہے. تو کیا حل ہے اس کا کہ ہم, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہم ایک ٹیگ کر دینا اور پھر اسی فیز میں رہنا, that's a bit challenging or it's not good for life? How do you comment on this? Very well. دیکھیں پہلے تو آپ نے گڈ ڈے کا ذکر کیا, تو آج کل گڈ ڈے گڈیوں کی وجہ سے دن اچھے اور برے ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے. لیکن ایکچوئل میں ٹیگنگ آف یور ڈیز اسینشلی اس سے نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہم جیسا ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارا دن آج تو بھائی منڈے ہے, منڈے تو اچھا ہی نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں لا آف اٹریکشن لگ جاتا ہے, اور وہ دن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹف ہو جاتا ہے, مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کبھی دیکھیں, آپ ایک بڑے 4 to 5 hours کا دن بھی اسپینڈ کر کے نا آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جائے گا آپ نے اینٹیں اٹھائی ہیں,
پتہ نہیں کیا سیمنٹ کی بوریاں رکھ کے آ رہے ہیں, بندہ اتنا تھک جاتا ہے کیونکہ وہ ہم نے ایک ایزیومڈ اسٹریس جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر لیا ہوتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایفیشنسی بھی ڈکریز ہو جاتی ہے اور پھر وہ پورا دن ہمارے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا گمان رکھو گے تمہیں ویسا ہی جو ہے میسر ہوگا. تو یعنی گمان بھی اچھا رکھنا ضروری ہے. اگر ہم اپنے دن کو کہہ دیں کہ جی یہ تو ہے ہی برا, تو بھائی جو مرضی کر لو ہوگا ہی برا. ٹھیک ہے, گمان اچھا رکھیں کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, اور دن اچھا گزرے گا. صبح اٹھتے ہی کہیں اٹس اے ونڈرفل ڈے, صبح اٹھیں آنکھیں کھولیں اور کہیں واہ سبحان اللہ کیا دن ہے, اور اس طرح دن کو شروع کریں, اور یقین مانیں آپ کے اندر آٹومیٹکلی انرجی آ جائے گی. آپ کسی دن ایسے کریں نہ آپ کو کافی کی ضرورت پڑے گی نہ ریڈ بل کی ضرورت پڑے گی, آپ جناب بالکل انرجیٹک اٹھ کے دن گزاریں گے. تو ٹیگنگ آئی تھنک اس سے آپ کا بھی نقصان ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بھی نقصان ہے, اور تیسری بات یہ کہ آپ کا دن کا سپین کم ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے میں سے اگر میں آج صبح اٹھوں نا یار منڈے ہے کیا مسئلہ ہے یہ, تو میرا شام کو 5 بجے تک میرا فیوز اڑ چکا ہوگا, اور یہاں پہ میری ہیپینس وہ تو بھائی ساہیوال پہنچی ہوئی, ہم ملتان بیٹھے ہوئے, تو ہیپینس بہت دور دور ہوتی ہے. تو ان آرڈر ٹو بی ہیپی وی ہیو ٹو اسٹارٹ آور ڈے ود اے پازیٹیو وائب. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو اسٹارٹ آور ڈے ود تھینکس ٹو اللہ. وی ہیو ٹو اسٹارٹ آور ڈے ود دا وہ گمان کہ ٹوڈے از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل ڈے. وہ ایک گانا بڑا زبردست تھا آیا تھا کہ جیو تو ہر دن ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو, رائٹ. تو یہ بڑی مشہور کوٹ ہے, کئی جگہوں پہ یہ کئی لوگوں نے کہا. تو ایسے دن گزارے, میں کہتا ہوں کیا بات ہے, کمال ہو جائے گا. سو دیٹس اٹ. صحیح. ارسلان صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہم اپنا گمان اچھا رکھیں گے تو لا آف اٹریکشن اسی طرح سے ہمارا کام کرے گا. یس میاں صاحب, میرا اگلا سوال اور آخری سوال آج کے سیشن کا آپ سے یہ ہے کہ یوتھ کا ایک چیلنج آج کل جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دے یوز ٹو سیلیبریٹ دیئر سیڈنس. لائک اگر کسی کا بریک اپ ہو گیا کسی بیچارے کا, تو وہ اس نے اسٹیٹس ضرور لگانا ہے, سیڈ پوئٹری, سیڈ میوزک, کچھ اس طرح کی کوٹیشن جس میں وہ ڈپریس ہے. لوگوں کو بتانا کیوں اتنا ضروری ہو گیا, یا اس دکھ کو سیلیبریٹ کرنا سوشل میڈیا پہ اتنا کیوں ضروری ہو گیا میاں صاحب؟ معاوش اصل میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ اب جب سے سوشل میڈیا آیا, ہم لوگ نہ صرف دکھ سکھ بلکہ ہر چیز ہی, کھانا پینا ہر چیز ہی سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں. کہ کچھ بھی کر لیا سوشل میڈیا پر ڈال دیا. اسٹیٹس جو بھی ہے, پتہ نہیں ہے اسٹیٹس کے معنی کیا ہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا یار یہ کیا ہے, یار کیا ہے یہ تھا, کیا ہوا بیٹا یہ, کہتے سر کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یہ کیا مطلب, یہ بڑی سیڈ قسم کی یہ خیریت ہے. کہتے سر ایسے مجھے اچھا لگا میں نے لگا دیا. مطلب لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے معاوش, ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. بچوں کو بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں ہے, بس وہ اس نے لگایا اس نے لگا دیا. جہاں تک جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ والا ایریا کے بریک اپس ہیں اور کچھ ایسے, تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. جو کام دیا گیا ہے اس پر توجہ دیں جو زندگی میں ہے. پھر جو خوشی کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ یار جو وقت جو گزر رہا ہے, وہ پل وہ لمحہ اس میں وہ گزر جائے گا, وہ دوبارہ نہیں آئے گا. یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس لمحے کو, اس پل کو کیسا بنا لیں. ہم لوگ بڑی مطلب ایک بات ہے کہ ہم لوگ ماضی میں گھومے ہوئے ہوتے ہیں, ماضی میں گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا, میرے ساتھ اس نے دیکھو یہ کر دیا, اور اس اسٹیٹ سے نکلنے کی بات ہی نہیں کر رہے. یا پھر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ فیوچر میں اتنا زیادہ اس کو لے کر غیر مطمئن ہوتے ہیں, اپسٹ ہوتے ہیں کہ اس میں ہی وہ رہتے ہیں. بھائی جو خوشی کا لمحہ ہے یا جو افسردگی کا لمحہ ہے وہ یہ ہے, یہ جس میں ہم اس وقت ہیں, یہ کس کے اختیار میں ہے, ہمارے سب کے اختیار میں ہے. چاہیں تو اس میں خوش رہ لیں کیونکہ یہ لمحہ جو بیتا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی اس طرح کا کچھ کرنے کی کہ وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹس لگائے, نہ پوئٹری. ایسی چیز سنیں جس سے آپ کو اچھا فیل آئے, جس سے آپ لوگوں کے لوگ, آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں. میوزک بھی اس طرح کا, ڈیفینیٹلی میوزک بھی. اب میں آپ کو بتاؤں معاوش, جب ہم لوگ عام طور پر بچے یا ہمارے لوگ جب آپس میں, وہ ایسا شخص جو کوئی اچھا سا گندا سا منہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات ہی نہیں کر رہا کسی سے, اور ایک آئے گا پوچھے گا کیا ہوا, دوسرا آئے گا پوچھے گا کیا ہوا,
دوبارہ تیسرا کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے نہیں گا. آئے گا. اور جہاں پر کوئی خوش ہے اور وہ کہہ لگا رہا ہے اور وہ خوش ہے, اور وہ جب جاؤ کوئی ایسی اچھی سی مذاق والی بات, کوئی ایسا سا کوئی جوک کریک کیا ہے, کوئی ایسی کمال میری طرح کا برجستہ جواب دیا ہے, تو ڈیفینیٹلی یو آر, آپ اس میں ہیں ماشاءاللہ. تو جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگ وقت بتانا پسند کرتے ہیں, ان کا ٹائم ہیلدی ٹائم گزرتا ہے, لوگ ان کے گرد رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اور جو ایسی شکل بنا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے. پھر کیا ضرورت ہے یار ہمیں اپنا اس جو لمحہ ہے, وہ جو ٹائم ہے اس میں یہ سب کرنے کی, اور ہمیں دوسروں کو بتانے کی. اگر کچھ ہو بھی گیا تو ہم دوسروں کو شور مچا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے میرے ساتھ یوں کر دیا, دیکھو میں نے سٹیٹس لگایا ہے, تم نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں یار, دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے. We used to check the scenes also. ہم لوگ اس میں اتنے ہیں کہ اپنا کام جو ہے نا, اپنا جو وہ لمحہ جس میں ہمیں ہیپی رہنا ہے, جس میں ہمیں خوش رہنا ہے, پرسکون رہنا ہے, وہ ہمیں چھوڑ دیا. تو بابا جی فرماتے ہیں تو بس اس سے باہر نکلیں اور خوش رہیں, انجوائے کریں لائف کو. کیونکہ میں یہ بچوں کو کہتا ہوں ماوش کہ آپ کسی نہ کسی کے رول ماڈل ہیں. آپ جب اپنی کالونی میں سے نکلتے ہیں باہر تو آپ کو کوئی بچہ دور سے دیکھ رہا ہے اور آپ سے انسپائر ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا بننا ہے. یار کتنے اچھے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں یار, آل ٹائم بڑا خوش رہتے ہیں یار, آل ٹائم لوگوں کا کیسا خیال رکھتے ہیں, راہ چلتے ہوئے بھی وہ سب کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں, آپ باہر کے لوگوں کو آپ انسپریشن بنے اچھے والی, تاکہ لوگ آپ سے کچھ اچھی انسپریشن لے کے ویسا بنے. میاں صاحب کی اگر میں بات کو تھوڑا وائنڈ اپ کروں تو ان کی بات میں بڑی اچھی یہ بات کی کہ انسٹیڈ آف فالوئنگ پیپل آپ کیوں نہیں رول ماڈل بن جاتے اور ایسی چیزیں کریں جو آپ لوگوں کے لیے مثال بنے. تو آج کا یہ ہمارا سیشن بہت اچھا تھا. میں آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے جو بھی خیالات تھا اس کا اظہار کیا, کیونکہ یہ پلیٹ فارم خیال اپنا ہے ہی, اسی لیے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور اپنے پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو فار بینگ آر گیسٹ, آر ویری گڈ گیسٹ. تھینک یو. اور میرے ویورز کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور اس سیشن کو سنا, اور یقیناً آپ کو یہاں سے سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملی ہوں گی. ہم حاضر ہوں گے اپنے نیکسٹ سیشن کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, بہت اچھے نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئے دن کے ساتھ. خیال رکھیے گا اپنا.